الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اور ہم نے ان کے لیے اس تورات میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود پر عتاب فرمایا، اس لیے کہ تورات میں یہ نص موجود ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی. اور بنو نذیر کے مقتول کا تو بنو قریظہ سے قصاص لے لیتے تھے، لیکن بنو قریظہ کے مقتول کا بنو نذیر سے قصاص نہیں لیتے تھے بلکہ دیت لے لیتے تھے. اسی طرح شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی تھی کہ اس کی بجائے وہ کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا تھا. تو فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض کیا تھا، لازم کر دیا تھا، مقرر کر دیا تھا، فیہا اس میں، یعنی تورات میں ہم نے انہیں لکھ دیا تھا کیا، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو بدلے میں قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا جائے. مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل. یعنی اسی طرح عورت کے بدلے وہی عورت جو قتل کرنے والی ہو. تو یہ شریعت یعنی شریعت موسوی میں بھی ایسا ہی تھا، اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ حکم اسی طرح تھا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے. قصاص کی صورت میں کسی مسلمان کی جان لینا حلال ہو جاتا ہے. ویسے تو مسلمان کی جان، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، لیکن 3 امور کے سوا اس کا خون کرنا جائز نہیں. ایک جان کے بدلے جان، دوسرا شادی شدہ زانی جس کو رجم کی سزا دی جائے گی، اور تیسرا دین سے نکلنے والا. یہ ایک حدیث کے مطابق بھی ہے.
یعنی عبداللہ بن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح بخاری میں ہے. لیکن مقتول کے وارثوں کو دو باتوں کا اختیار ہے. سنن ترمذی میں آتا ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اللہ کے حکم سے، تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا جس کا کوئی شخص مارا گیا ہو اسے دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے، یا تو معاف کر دے یا قصاص میں اسے قتل کر لے. یعنی معاف کرنا بھی آپشن ہے، یعنی قاتل کو معاف کر دیا جائے اور یا پھر قصاص لیا جائے. ابو شریح کعبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اے گروہ خزاعہ، قبیلے کا نام ہے، تم نے حذیل کا یہ آدمی قتل کیا ہے، میں اس کی دیت ادا کرتا ہوں. میری اس بات کے بعد جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا تو اس کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، یا تو دیت لے لیں یا قصاص میں قتل کر دیں، تاکہ آئندہ کے لیے قتل کو روکا جا سکے. یعنی قصاص کیوں ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور قصاص میں سب برابر ہیں، خواہ ان کا کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ قاتل سے قتل کرنے کے انداز پر ہی قصاص لیا جائے گا. پھر یہ بھی ہے کہ قاتل کی بجائے کسی اور کو قصاص میں قتل نہ کیا جائے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا. نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے، نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر. اسی طرح اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جان کے جرم کی ذمہ داری دوسری جان پر نہیں. یعنی جس نے جرم کیا ہے وہی مجرم ہے، اسی کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا. کوئی اس کا بھائی یا غلام یا بیوی یا کوئی اور بدلے میں نہیں لی جائے گی. اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں قصاص نہیں لیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ جیسے قتل خطا. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن وہ قتل ہو گیا، جس کی تفصیل ہم قتل خطا کے پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، تو ایسی صورت میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، صرف دیت ہوگی اور اس کا کفارہ قتل کا. پھر اسی طرح بچے اور مجنون سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا. پھر اسی طرح کافر کا مومن سے قصاص نہ لیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے. پھر بیٹے کے بدلے باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر باپ نے بیٹے کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں باپ کو اب نہیں مارا جائے گا. پھر ذمی کو اس کے عہد کے دوران قتل نہ کیا جائے گا. ذمی وہ ہوتے ہیں نا جو کسی اسلامی حکومت کے اندر جزیہ دے کر رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اسی طرح آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. پھر اسی طرح کسی سے تکلیف پہنچنے پر اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی قتل کر بیٹھتا تو اس کے نقصان پر قصاص نہیں ہوگا. پھر بغیر اجازت جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے پر بھی قصاص نہیں. یعنی اگر کوئی چھپ کے کسی کے گھر میں دیکھ رہا ہو اور وہ اس کو کوئی چیز مارے، اس کی آنکھ میں، آنکھ پھوٹ جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہوگا. پھر فرمایا والعین بالعین، یعنی جس نے کسی کی آنکھ نکالی تو ہم اس کی آنکھ نکالیں گے. یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ قصاص میں نکالی جائے گی. مثلاً اگر ایک شخص نے کمزور نظر والے کی آنکھ نکال دی اور نکالنے والے کی آنکھ ٹھیک ہے، سلامت ہے، صحیح ہے، تو بھی بدلے میں اس کو نکالا جائے گا. اسی طرح جو شخص کانا ہو
یا بھینگا ہو تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. یعنی صحیح آنکھ والے انسان کی آنکھ کے بدلے میں کانے شخص کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ العین بالعین. پھر اسی طرح کیونکہ اس کی وہی آنکھ ہے، پھر دائیں آنکھ کے بدلے دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ کے بدلے بائیں آنکھ. پھر فرمایا والانف بالانف والاذن بالاذن، یعنی ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا، کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا، اگرچہ جس کا کان کاٹا ہو وہ بہرا ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک بہرا شخص تھا، اس کا کان کسی نے کاٹ دیا، اور جس نے کاٹا وہ صحیح سلامت تھا، تو اب صحیح سلامت والے کا کاٹا جائے گا بہرے کے بدلے میں، کیونکہ بہرا پنجہ وہ اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، اور کاٹا باہر سے جائے گا. والسن بالسن، اور دانتوں کا بھی قصاص ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو بدلے میں اس کا بھی توڑا جائے گا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو مارتے ہوئے مارا منہ پہ اور دانت چلا گیا، تو جس نے مارا اور ثابت ہو گیا تو مارنے والے کا دانت بھی وہی دانت توڑا جائے گا. انہیں خطا نہیں، لڑائی کر رہا تھا نا، مار پیٹ کر رہا تھا اس میں. اللہ یہ کہ دوسرا فریق معاف کر دے. پھر معافی اور چیز ہے، جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے ربیہ جو انس بن نضر کی بیٹی تھی، انہوں نے کسی نوجوان لڑکی کا اگلا دانت توڑ دیا تو لڑکی کے ورثاء نے تاوان کا مطالبہ کر دیا. ربیہ کے خاندان نے معافی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے قصاص لینے کا حکم دے دیا. اس پر انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا ربیہ کا دانت توڑا جائے گا؟ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. تو آپ نے فرمایا اے انس، کتاب اللہ کا فیصلہ تو قصاص ہی ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دوسرا فریق راضی ہو گیا اور انہوں نے قصاص معاف کر دیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. والجروح قصاص، اور زخموں پر بھی قصاص ہے. مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص ہوگا. اور زخموں کے قصاص سے مطلب کیا ہے؟ یعنی فاعل کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو اس نے کیا. یعنی اگر زخم 1 انچ کا ہے تو 1 انچ کا ہی بدلہ لیا جائے گا. بازو پر ہے تو بازو پر ہی زخم کیا جائے گا بدلے میں. پھر اسی طرح جتنا گہرا ہے اتنا ہی گہرا زخم لگایا جائے گا. اسی طرح باقی اعضاء، یعنی اگر کسی کو لڑتے ہوئے کسی کو چھری مار دیتا ہے اور وہ چھری جا کے لگتی ہے اس کی انگلی پر اور انگلی کٹ جاتی ہے تو جواباً اس کی بھی ایسے ہی کاٹی جائے گی. جی کورٹ آف لا، ہر چیز کو خود اٹھ کے بیٹھ کے نہیں. یہ یاد رکھیے یہ سارے احکامات تشریعی ہیں. ان میں کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اسی وقت بیٹھ کے غصے میں جواب دے سکتا ہے. باقاعدہ اس کا مقدمہ جائے گا اور پھر وہ دیکھیں گے، اور پھر انتظار بھی کرتے ہیں اس میں، کیونکہ ایک کیس آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسی طرح کہا کہ انتظار کرو کہ دوسرے شخص کا یعنی وہ زخم یعنی اسی وقت فوری طور پر. آج تو اب سائنس کے ذریعے یعنی اب طب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ فوراً پتہ کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا زخم ہے، کتنے سٹیچز آئے ہیں، کتنا گہرا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس میں یہ کہ دیکھا بھی جائے گا، انتظار بھی کیا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق اگر وہ معاف نہ کرے، کیونکہ فوری طور پر غصے میں تو دوسرا شاید ڈبل نقصان کرنے کا سوچے، تو اس میں تھوڑا ٹائم دے کے پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے معافی کر دے اور دوسرے شخص کو تکلیف سے بچا لیا جائے. پھر اسی طرح ہاتھ پاؤں کی انگلیاں ہیں یا باقی اعضاء ہیں، وہ بھی اگر کسی نے کسی کی انگلی توڑی تو جواباً اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا. لیکن فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا. یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص معاف کر دے کہ میں نے صدقہ کیا، میں بدلہ نہیں لیتا، تو یہ اس کے حق میں نیکی ہوگی. کیا
فہو کفارۃ اللہ، اور اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، یعنی مظلوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ اسی کے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو یہ اس درجے کی معافی ہوگی، اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی معاف کرنے والے کو اتنا ہی معاف کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا ایک اور معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ مثلاً قصاص کے لیے خود کو پیش کر دینا، والنٹیئر کر دینا، یہ بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک شخص نے مثلاً کسی کو ہٹ کیا، کسی کی گاڑی کو ہٹ کیا، اور یا موٹر سائیکل پہ تھا کوئی تو ہٹ کیا اور وہ گر گیا اور گاڑی والا بھاگ گیا، کتنا زیادہ ہوتا ہے یہ۔ پھر اس کو جا کے ضمیر نے ملامت کیا، وہ شرمندہ ہوا، وہ واپس پلٹ کے آیا، اس نے کہا کہ میں تھا، یہ میرا قصور تھا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اس نے صدقہ کیا ایک طرح سے واپس آ کے۔ تو جو اپنی گناہ کو اس طرح تسلیم کر لے وہ بھی۔ پھر اسی طرح کفارے کا لفظ جو ہے نا یہ کفر سے ہے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنا۔ ایک چیز دوسری چیز کے اثرات کو چھپا دیتی ہے تو اس کے لیے وہ پردہ کرنے والی بن جاتی۔ تو کفارہ جو ہے 3 چیزوں میں ہوتا ہے، قسم، زہار اور قتل۔ یہ کفارہ ان اثرات کو چھپا لیتا ہے جو ان گناہوں سے حاصل ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے قصاص یا معافی کا حکم تھا، دیت کا حکم نہیں تھا، دیت نہیں تھی ان کے لیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص ہی تھا، ان میں دیت دینے کا قانون نہیں تھا۔ پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا کتب علیکم القصاص آخر تک، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس سے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے۔ یعنی معافی کیا ہے کہ وہ قتل عمد میں دیت لینا قبول کر لے، تو معاف کر دینا قصاص سے بہتر ہے۔ معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے، یعنی دیت پہ راضی ہو جانا جان لینے سے بہتر ہے، کیونکہ اس طرح وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لیکن جو قصاص لے لیتا ہے تو اس صورت میں یہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا نا، کیونکہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو اس لیے معاف کرنا قصاص لینے سے بہتر ہے۔ اسی لیے جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور بندے کو اس پر اجر عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ نے تقدیر میں جو فیصلے مقرر کر دیے ہیں ان پر راضی ہونے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جج کا کام صرف فیصلے کرنا ہی نہیں، لوگوں کو سمجھانا بھی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا جس نے آپ کو زہر آلود بکری کھلائی تھی۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا۔ اسی طرح صحابہ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، جیسے حضرت حذیفہ کے والد کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا غلطی میں، تو حضرت حذیفہ نے کہا تھا غفر اللہ لکم، اللہ تم لوگوں کو معاف کرے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ اس طرح بھاگے تھے کہ طائف میں جا کے پناہ لی تھی۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ لیکن شیطان کبھی بھی بندوں کو معافی کی طرف آنے نہیں دیتا، غصہ دلاتا رہتا ہے۔ اور معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ سورۃ الشورى میں آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے
تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جو معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے معاف کرنا، لیکن اگر انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور اس دن کے درجات اور اس دن کی عزت کو سامنے رکھے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے حکم کا انکار کر دیتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مانتا تو ہے لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو تورات کے واضح احکام کے باوجود اس کی مخالفت کرنے والے دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اور ان میں سے بعض لوگ تو بدلہ لینے میں زیادتی بھی کرتے تھے، ایک کے بدلے دو کو اور کئی ایک کو قتل کر دیتے تھے، ایک کے بجائے دو آنکھیں پھوڑ دیتے تھے، تو یہ پھر مظلوم جو ہے وہ ظالم کی صف میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قصاص میں سب برابر ہیں، جان کے بدلے جان لینا ثابت ہے، اگرچہ لوگوں میں عمر کا فرق ہو سکتا ہے، قد و قامت میں فرق ہو سکتا ہے، صفات میں، عقل میں، ذہانت میں، لیکن جان تو سب کی جان ہے۔ یعنی ایک جاہل آدمی کو ایک عالم نے قتل کر دیا، مثلاً کسی پڑھے لکھے انسان نے، تو اس جاہل کے بدلے عالم کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے جرم کیا، لیکن مجرم کو معاف کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور مجرم کو یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ خود کو کفارے کے لیے، قصاص کے لیے، کفارہ نہیں قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی کیا چیز بھاگے ہوئے مجرم کو واپس لا سکتی ہے؟ یہ وعدہ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیکسٹ آیت ہے وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وقفینا علی آثارہم، اور ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، ان کے آثار پر، ان کے نشانات پر، یعنی مسیح علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہی دین تھا جو پچھلے انبیاء کا تھا، اسی کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے۔ تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا، مسیح علیہ السلام خود بھی اس کو مانتے تھے اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی، اسی لیے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، یعنی پچھلے انبیاء کے فوراً بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو وہ پہلے سے نازل شدہ تورات کی تصدیق کرتے تھے۔ اور تصدیق کرنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ تورات میں ہے وہ حق ہے، اور یہ دوسرا معنی یہ کہ اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کے اندر جو خبر آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر تھی، تو ان کا آنا
اس خبر کی تصدیق تھا، عملی تصدیق. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی تھی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت اور نور تھا. ہدن یعنی علم، اور نور جو اس کے اثرات ہوں، جس سے انسان کا دل روشن ہو جائے. تو ان نازل شدہ کتابوں کا ہدایت ہونا اس اعتبار سے کہ یہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، یعنی انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں، اور نور اس اعتبار سے کہ وہ عملی زندگی میں انسان کو فیصلے کرنے میں آسانی دیتا ہے، یعنی یہ علم جو ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ تورات جو تھی اس کے اندر جلال تھا، احکامات تھے، قانون تھا. انجیل جو تھی اس کے اندر جمال تھا، موعظت تھی، نصیحت تھی. جیسے آگے پھر فرمایا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے. اور قرآن میں کمال ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اور یہاں ہدایت کی تکرار کی بات ہے، یعنی پیچھے بھی کہا اس میں ہدایت تھی، اور یہاں دوبارہ کہا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً. تو یہ دوبارہ جو ہدایت ہے یعنی رہنمائی ہے، یعنی اس کی تاکید ہے، اور موعظہ یعنی دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں، لیکن یہ کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یعنی دل کو نرم کرنے والی نصیحتیں خاص متقین کے لیے، یعنی متقی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہدایت تو سب کے لیے ہوتی ہے، موعظت بھی سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک ہی بات کو ایک انسان سنتا ہے، اس کے ایک کان سے جاتی ہے، دوسرے سے نکل جاتی ہے، دل پہ کچھ اثر نہیں لیتا. اور دوسرا شخص جو ہے اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا طریقہ زندگی بدل جاتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر یہ کہ ان کی کتابوں کی ان کی کتاب کی تصدیق کی. تو آسمانی کتب بھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. یعنی پہلی آپ دیکھیں نا کفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. تو یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ تصدیق کر رہے ہیں. پھر آتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. تو انجیل بھی تصدیق کر رہی ہے. اس آیت سے بھی اس آیت میں تورات کی عظمت اور شرف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ذریعے کروائی. پھر یہ ہے کہ اس آیت سے ایک بہت بڑی بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ تقویٰ جو ہے وہ ہر خیر، علم، نور اور عمل کا سبب بنتا ہے. یعنی تقویٰ پر ابھارا گیا ہے. یہ تورات میں ہدایت اور موعظت تو ہے ہی، لیکن فائدہ صرف تقویٰ والے اٹھاتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے ہے. ویسے تو ھدی للناس بھی ہے. تو اوورآل یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی. ہاں کچھ وقت اور ضرورت کے اعتبار سے احکامات میں کچھ فرق تھا، لیکن سب کا سورس اور معلومات کا منبع ایک ہی تھا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. نیکسٹ آیت. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے
جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ، اس میں دو قرأتیں ہیں، ایک تو لام اور میم کے سکون کے ساتھ، ول لام ساکن، یحکم میں میم ساکن، اور دوسری قرأت ہے لام کے کسرہ اور میم کے فتح کے ساتھ، وَلْيَحْكُمَ، یعنی یہ لام لام تعلیل ہوگا، جس کو لام کہ بھی کہتے ہیں کبھی۔ چاہیے کہ فیصلہ کریں، یعنی اہل انجیل اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ کس چیز کا؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں انجیل میں خوشخبریاں تھیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، تائید کریں، اور اسی طرح جو دیگر احکامات ملے ہیں ان کو اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور حق کو چھپانے میں تعویلیں نہ کریں، اور اس کو اس حق کا انکار نہ کریں، بلکہ انجیل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح علامات پائی جاتی ہیں اور جس کے مطابق وہ آپ کو پہچان بھی رہے تھے، تو پھر آپ پر ایمان لے آئیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا لفظ فسق سے ہے، فسق کہتے ہیں خروج کو، اور شرعی معنی ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، چاہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نکلے یا صغیرہ پر اصرار کرتے ہوئے نکلے۔ تو قرآن مجید میں فسق کا اطلاق کبھی معصیت پر ہوتا ہے، گناہ پر، اور کبھی کفر پر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کبھی فسق سے مراد کفر بھی ہوتا ہے اور کبھی فسق سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فسق معصیت کے معنوں میں جہاں حد قذف کا ذکر آتا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی گناہ گار ہیں، یعنی جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور گواہ پیش نہ کریں تو ان کی سزا بتائے گی، ان پہ حد جاری کرو، 80 کوڑے مارو، ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ نافرمان لوگ ہیں۔ کبھی فسق کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ السجدہ میں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا یہ سورۃ السجدہ میں ہے آیت 18، کیا وہ شخص جو مومن ہو اور وہ اس کی طرح ہو، تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں مومن نافرمان یعنی کافر کے معنوں میں استعمال ہوا۔ تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر، ظلم اور فسق ہے، اور مختلف اعتبارات کی وجہ سے لوگوں کو ان 3 صفات کے ساتھ متصف کیا ہے۔ مثلا جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کا انکار کر دے کہ میں ان کو مانتا ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ کافر۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے فیصلے کو اس کی مقرر کردہ جگہ پر نہیں رکھا، کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے ہٹا دینا جہاں سے اس چیز کا اصل حق ہے، تو یہ ظالم ہو گئے۔ اور جو حق سے نکل جائے، حق کو ہی چھوڑ دے، کچھ اور ہی کرے، اپنی مرضی اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، تو یہ فاسق ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو ماننے کے باوجود ان کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ ظلم اور فسق ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عطا کہتے ہیں اس کفر سے ادنا کفر اور ظلم سے ادنا ظلم اور فسق سے ادنا فسق مراد ہے، یعنی مسلمان کا کفر، اس کا ظلم، اس کا فسق کافر کے کفر، اس کے ظلم اور اس کے فسق کی طرح نہیں ہوتا۔ پس مسلمان کا کفر اس کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر انسان کو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں بھی آتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جو لوگ اس کے بغیر فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس قوم کے ائمہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو لاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انتظامی اداری جن کو کہتے ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، اور اسی طرح ہر ادارے کے اپنے رولز ریگولیشنز پالیسیز وغیرہ۔ تو یہ مصالح مرسلہ ایک ٹرم ہے فقی، یہ مصالح مرسلہ یعنی عام مصلحتوں کے تحت بنائے جاتے ہیں، سب کے فائدے کے لیے، ڈسپلن کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن رکھے جاتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی مسلمان ملک میں ہوں، کسی نان مسلم ملک میں ہوں، جو کہیں کے قانون لاز کی پابندیاں کرنا ہے وہ کوئی حرج نہیں اس میں۔ مسئلہ آتا ہے تشریعی قوانین کے وقت جو قرآن و سنت میں ہیں، جو حلال حرام سے متعلق ہیں، کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی ملک زنا کو حلال قرار دے لیکن اسلام اس کو حرام ہی قرار دے گا، تو کوئی کہے نہیں میں چونکہ اس ملک میں رہتا اس لیے میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، ہاں؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ پھر تینوں میں سے جو بھی اگر اس نے ریجیکٹ کر دیا اللہ کے قانون کو تو پھر کفر بھی ہو جائے گا، اور میں نہیں مانتا جو قرآن میں لکھا ہو 1400 سال پہلے کا ہے، تو پھر ظلم بھی اپنے آپ پہ کرے گا اور حد سے باہر بھی نکل گیا۔ نیکسٹ آیت۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابوں میں ہے اور اس پر نگہبان ہے، بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پہلے تورات کا ذکر ہوا، پھر انجیل کا ذکر ہوا، اور اب قرآن مجید کا ذکر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الکتاب کتاب یعنی قرآن، بالحق حق کے ساتھ، یعنی قرآن جو کچھ لایا وہ حق پر مشتمل تھا، یعنی ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برحق کتاب ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اسے حق ہی کے ساتھ اتارا اور یہ حق لے کر ہی نازل ہوا ہے۔ قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے کتاب میں سے، الکتاب میں سے،
اور الکتاب یہاں جنس ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئیں اب ان کی اصل شکل میں. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگہبان بھی ہے. مہیمن کا لفظ جو ہے محافظ، نگران اور شاہد کا آتا ہے، یعنی یہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو ان کے مضامین تھے ان میں جو ضروری باتیں تھیں وہ اس کے اندر آ گئی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ ان کی نگرانی بھی کرتا ہے کہ اس میں کیا مداخلت اور ہو گئی، اور شاہد بھی ہے. تو قرآن مجید کے ذریعے سابقہ کتب کی وضاحت بھی ہوئی، حفاظت بھی ہوئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کہاں کیا تبدیلی ہو گئی. سورۃ مائدہ میں ہی آتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری ان بہت سی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. پھر آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. پیچھے گزر چکا، آپ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہیں تو نہ کریں، چوائس دی گئی. اور یہاں کہا گیا یعنی اگر آپ کریں تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے آپ پر. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی. یعنی اہل کتاب جب آپ کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آئیں تو پھر آپ تورات یا انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اسی اپنی کتاب کے مطابق کریں گے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اسے چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق میں سے آیا. یعنی مطلب کیا ہے کہ ان کے دباؤ یا ان کی رائے یا ان کی مرضی یا ان کی شریعت یا ان کی عقل کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو انکار کرنا چاہتے ہیں اس کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو آپ ان کی بات کے پیچھے نہ چلے. اور یہ اہل کتاب بھی ہو تو ہیں ہی، لیکن کفار مکہ نے بھی کہا تھا نا کہ آپ بس ہمارے الہوں پہ ہاتھ رکھ دیں، ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کی بات مانیں گے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق میں سے جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو آپ حق کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشات کی نہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے طریقہ اور راستہ مقرر کر دیا ہے. شرع کہتے ہیں جس کو شریعت میں جاری کیا گیا ہو، اور منہاج کہتے ہیں جس کو منہج یعنی راستہ بنایا گیا ہو. تو ہر امت کے لیے ایسے شرعی احکام تھے جو ان کی حالت، ان کے مقام، ان کے زمانے کے مناسب تھے، اور منہاج وہ راستہ تھا جس پر وہ امت چلتی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر امت اور ہر دور کے لیے ہے. یعنی یہود و نصارہ کے شرعی احکام ان کے زمانے اور ان کے حالات کے مطابق تھے اس وقت کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ ساری انسانیت کے لیے ہے تو آپ کے آنے کے بعد آپ کی شریعت ہر امت کے لیے ہر زمانے میں اور ہر جگہ مناسب ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف تھیں. دین سے کیا مراد ہے؟ بنیادی عقائد جیسے توحید ہے، رسالت ہے، جو ایمان کے اجزاء ہیں. اور شریعت سے مراد احکامات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو پچھلی امتوں کو بھی یہ حکم تھا، لیکن ان کے حالات کے مطابق اس میں طریقے میں، تعداد میں، ترکیب میں، زکوٰۃ کی شرح میں، روزوں کی تعداد وغیرہ میں فرق تھا. لیکن عمومی طور پر انبیاء کی بنیادی تعلیمات ایک جیسی ہی تھیں، یعنی عقائد کے حوالے سے.
جیسے آتا ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی طاغوت کی بندگی نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب امتوں کے لیے ایک ہی شریعت رکھ دیتا، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس میں جو اس نے تمہیں دیا۔ یعنی اللہ نے یہ شریعتیں مختلف اس لیے بنائی ہیں کہ بندوں کی آزمائش کرے کہ کون اس کی بات مانتا اور کون نہیں مانتا۔ اچھا، یہ جو ہماری شریعت کے اندر جو فقہ ہے اور اس میں جو فقہی اختلافات ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ہم خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو اس نے دیا بھی ہے نا اس کے اندر بھی امتحان ہے کہ انسان کس ارادے سے لیتا ہے اس کو اور کس حصے کی پیروی کرتا ہے۔ تو اب کرنے کا کام کیا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے چلو، دوڑ لگا دو، یعنی کج بحثیوں کو چھوڑو، بحث مباحثے میں نہ پڑو، ایک دوسرے کو گمراہ قرار نہ دو، بلکہ نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ خیرات میں ہر طرح کے فرائض نوافل سب شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، جہاد، یہ بھی، اور اسی طرح جو خدمت خلق کے کام ہیں، لوگوں کو پہنچنے والے فوائد ہیں، سب خیرات ہیں۔ تو نیکی میں سبقت کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1، جب نیکی کرنے کا وقت آ جائے تو فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اپرچونٹی کو پا کر جلد اس کی طرف بڑھے، تاخیر نہ کرے۔ کوئی زندگی کا پتہ نہیں، حالات بدلنے کا پتہ نہیں، تو جو نیکی کا کام ہے، موقع ہے، کر گزرو۔ دوسرا یہ کہ حکم کے مطابق کامل طور پر اس کو ادا کیا جائے۔ پھر یہ کہ صرف فرض پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ جتنی استطاعت ہو نوافل، مستحبات، ان سب کی بھی ادائیگی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اور جنت کی طرف بھی دوڑنے کے لیے کہا گیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ پھر سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ سابقوا، سارعوا بھی اسی طرح ہی ہے، فاعل کے وزن پر۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ابن آدم تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یعنی جتنا ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھیں گے اتنی ہی اللہ کی مدد زیادہ آئے گی۔ اور مقرب فرشتوں کی صفت بھی یہی ہے، فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ انبیاء اور صالحین کی صفت بھی یہی ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرتے تھے۔ دنیا میں نیکی میں جلدی کرنے والے ہی جنت کی طرف جلدی کریں گے، سبقت کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اس میں ایمان بھی آ گیا، اس میں ایمان بھی آ گیا، شرک کی نفی بھی آ گئی، خشیت بھی آ گئی، اور دلوں کا ڈرنا بھی آ گیا۔ تو زیادہ تر کا تعلق کیا ہے؟ یعنی انسان کی سبقت کا اندرونی حالت سے ہے، اور نیکیوں میں جو آگے بڑھیں گے یہ مقربین ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور پھر بلند درجات پر ہوں گے، اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک تقوی والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں،
عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ تو نیکی کے ہر کام میں انسان کو سبقت کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری میں فوراً جھک جانا چاہیے، رجوع کرنے میں، اپنی غلطی مان لینے میں، توبہ کرنے میں، فرائض اور واجبات کو اول وقت میں ادا کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے، پہلی صف میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، جمعے کے دن جلدی مسجد جانا چاہیے، کیونکہ جو سب سے پہلے آتا ہے وہ پہلا بندہ داخل ہوتا ہے مسجد میں، اس کے لیے اونٹ کی قربانی لکھی جاتی ہے، دوسرے کے لیے گائے کی، تیسرے کے لیے سینگ والے دمبے کی، چوتھے کے لیے مرغے کی، پانچویں کے لیے انڈے کی، اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے لگتے ہیں اور لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی نیکی کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے۔ وہ یاد ہوگا جس میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اپنی مجلس میں آج کون روزے سے ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں۔ کون جنازے پہ گیا ہے، تو انہوں نے ہی ہاتھ کھڑا کیا، اور کس نے مسکین کو کھانا کھلایا، تو ابوبکر نے کہا کہ میں نے۔ کس نے آج مریض کی عادت کی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ فرمایا جب یہ سب کام جب کسی آدمی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو نیکی کے کاموں کی ٹو لگاتے رہنا چاہیے کہ کہاں کوئی موقع ہے اور کہاں میں اس میں کچھ حصہ ڈال سکتا ہوں اور کس طرح میں آگے بڑھ سکتا ہوں، نہ کہ نیکی کی اپرچونٹی سامنے آنے پہ کہ لو پھر مصیبت آ گئی، یعنی پھر میرا ہی ذمہ، میرا ہی نام نکل آیا، اب مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ سستی نہ کرے انسان اور گھبرائے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نیکی کا موقع آیا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے میں، سلام کرنے میں، اور اللہ کے ذکر میں۔ پھر فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یعنی دنیا ہو یا آخرت ہو، پلٹتے ہم اللہ ہی کی طرف ہیں۔ دنیا میں کیسے پلٹتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، جب لوگ ٹھکرا دیتے ہیں تو اللہ ہی یاد آتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان جائے گا اسی کی طرف، وہی فیصلہ کرے گا۔ پھر اسی طرح اختلافات میں فیصلے کے لیے بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور آخرت میں تو کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ نیکسٹ۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے محتاط رہیں کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں اس کے بعض حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً فاسق ہیں۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل کیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پیچھے بھی آیا، یہاں دوبارہ آیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کی طرف جو اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے محتاط رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں آپ کو اس بارے میں فتنے میں نہ ڈال دیں کہ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر بھی منحرف نہ کر سکیں
جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے. یعنی فتنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی ان احکامات سے روک نہ دیں، پھیر نہ دیں. جیسے آتا ہے نا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، یعنی دین سے روکا. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، یعنی خواہش پرست لوگوں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ خواہشات کی پیروی جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا ہی دیں گے، کیونکہ اکثریت جو ہے، میجورٹی جو ہے، وہ اپنی خواہشات پہ چلتی ہے، وہ دین پہ نہیں چلنا چاہتی اور آپ کو بھی روکتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یعنی اگر یہ منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں انہیں مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. یعنی اگر یہ آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے اور آپ کی بات کو نہیں مانتے تو پھر یہ دراصل ان کے گناہوں کی سزا ہے، انہیں توفیق ہی نہیں ہوئی. اصل میں گناہوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے بدترین اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور دین وحی کو قبول نہیں کرتا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو سب سے بدترین اثر اللہ کے دین اور اللہ کی نازل کردہ شریعت سے روگردانی کرنا ہے. اسی طرح بندے اور رب کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی، یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں جو قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ کسی گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے محروم کیا جاتا ہے. پس جب آپ اپنے نفس میں دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں سے کسی چیز سے اعراض کرتا ہے تو جان لیں یہاں کوئی گناہ ضرور ہے جو اس اعراض کی بنیاد بنا ہے. گناہ کے سبب دل مردہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. حسن بصری کہتے ہیں گناہ پہ گناہ کرنا حتیٰ کہ وہ دل کو اندھا کر دیں. انسان سے گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت ہے. پھر زمین سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نیکی سے برکتیں آتی ہیں. عمر، رزق، علم، عمل، ہر چیز کی برکت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. مصیبتیں اترتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے. مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اوقات جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو تکلیفیں اللہ ویسے ہی ٹالتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہوتی ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے. آپ دیکھیں اس پلانٹ ارتھ پر کتنے بلینز لوگ ہیں نا، ان میں مسلمز تو 1/4 ہوں گے شاید یا اس سے بھی کم. تو باقی تو کچھ مانتے ہی نہیں اور کچھ شرک کرتے ہیں اور کچھ اور طرح کے کام کرتے ہیں. اور جو مسلمان ہیں ان کے اندر سے کتنے فیصد جو باقی فرما بردار مسلمان ہیں، انہوں نے وہ بھی نام کے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں فرمایا کثیرا من الناس لفاسقون. نیکسٹ. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہ جو سوال ہے افا حکم الجاہلیہ، تو یہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ ہے. یعنی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے چھوڑ کر کفر و جاہلیت کے زمانے کے فیصلے پسند کرتے ہیں جن کی بنیاد
ذاتی خواہشات پر ہے. اور یہ جاہلیت کا لفظ جو ہے نا یہ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اور دور جاہلیت میں آپ کو معلوم ہے کہ کتنے قسم کے ظلم تھے. بچیوں کو زندہ درگور کرنا، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے حق نہ دینا، پھر اسی طرح سود اور شراب اور قتل، زنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے لیے حلال کی ہوئی تھی. تو اسلام کا طریقہ جو ہے وہ سراسر علم پر مبنی ہے، اور جاہلیت کا طریقہ خواہشات پر مبنی ہے. تو ہر وہ مخالفت جو حق کے مخالف ہو، یا وہ جہل ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے. علم کے بغیر مخالفت ہو تو جہل کہلاتی ہے، علم ہو لیکن جان بوجھ کے حق کی مخالفت کی جائے تو جہالت کہلاتی ہے. تو جاہلیت کے جو طریقے ہیں وہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں. یعنی سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر تم اپنی خواہشات پہ چلو گے، دور جاہلیت کو فالو کرو گے. اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پہ فخر اور بہت سی چیزوں کو ختم کر دیا گیا تھا. جیسے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے 3 کام ایسے ہیں جنہیں اہل اسلام نہیں چھوڑیں گے: ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور میت پہ نوحہ، اور اسی طرح زمانے جاہلیت کی طرح جھگڑوں میں اپنے خاندان والوں کو یا آل فلان کہہ کے بلانا. اسی طرح بیماری کو متعدد سمجھنا بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. پھر دوسروں کو آر دلانا، سورج اور چاند گرہن سے شگون لینا، یہ بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. غلط بات پر اپنی قوم قبیلے کی حمایت کرنا، پتہ بھی ہو یہ غلط ہے، پھر میں نے چونکہ ہم ان میں سے اس لیے ہم انہی کا ساتھ دیں گے. پھر جاہلیت کے نعرے جو ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص زمانے جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے؟ فرمایا اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، تم مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو، مسلمین، مؤمنین، عباد اللہ کہہ کے. اور دور جاہلیت میں کیا ہوتا، یا آل فلان یا آل فلان آ جاؤ، یعنی تفرقہ بازی کرتے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کو پکارتے تھے، جیسے جنگ غزوہ بدر مستلق میں ہوا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. یعنی جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. وہ اپنی زندگی میں کیا کہتے ہیں، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے فرمایا ہے، اور میں اس کام کو اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میرے اللہ نے اس سے مجھے روکا ہے. حکم کا فیصلہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. تقدیر پر بھی وہ ناراض نہیں ہوتے کہ میرے رب کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. عام طور پر ہم زندگی میں کس لیے بہت پریشان رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. مثلا شادی کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، یہاں میری شادی ہونی نہیں چاہیے تھی، یہ فلاں کی غلطی ہے، فلاں بیچ میں آ گیا تھا، فلاں نے پریشرائز کیا تھا، فلاں چیز جو ہوئی ہے زندگی میں وہ ٹھیک نہیں ہوئی، یہ ٹھیک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے انسان اپنی حد تک ٹھیک ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے تو وہ تقدیر میں تھی ایک چیز، اب اسے ایکسیپٹ کر لو. تو اللہ سے بڑھ کر کسی کے فیصلے بہتر نہیں. اسی لیے جب کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اس میں بھی بڑی خیر ہوتی، اس میں بھی خیر ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس امتحان یا آزمائش سے گزارنا ہوتا ہے. اس سے وہ معلوم نہیں کیا کچھ سیکھتا ہے جو عام حالات میں وہ سیکھ نہیں سکتا. لیکن یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو یقین کرے کہ رب میرے حق میں کبھی برا نہیں چاہتا، اس نے اگر مجھے اس مشکل میں ڈالا تو اس میں کوئی خیر ہی خیر ہے. تو ایک حکم اللہ ہوتا ہے اور ایک حکم الجاہلیت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے زندگی میں ڈیسیژن لینے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلوں کو احسن سمجھنا چاہیے، اس پر راضی ہونا چاہیے، چاہے بظاہر مصلحت نظر نہ بھی آئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے وہ رخ دکھا دے کہ اس کی آخر کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، تاکہ میرے اندر وہ ایکسیپٹنس اس درجے کی آ جائے جس سے تو راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.